یہ وطن امانت ہے اور تم امی لوگوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ سیاستدانوں کی پارلیمنٹ کے ایوان کے اندر حد قذف، تہمت، الزام تراشی اور بہتان سے متعلق سورہ نور کا درس دیا جائے اور ان کے سامنے احادیث پیش کی جائیں۔ اگر میرا وہاں تک بس نہیں چلتا اور میرے محترم ناظرین آپ کا بس نہیں چلتا تو ورکرز تک تو ہم یہ بات پہنچا سکتے ہیں، ان کے کارکنان تک تو ہم یہ بات پہنچا سکتے ہیں، ہم اپنی گلی محلے کے نوجوانوں کی زبانوں کو تو پاکیزہ بنا سکتے ہیں، یہ تو کام ہم کر سکتے ہیں۔ اور بہت جھٹائی کے ساتھ، بہت آرام کے ساتھ، بہت سکون کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، فلاں سیاستدان نے اتنے کروڑ، اتنے ارب، اتنے لاکھ، اتنے روپے کھا لیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں سیاستدان نے اتنے ارب، اتنے کروڑ، اتنے خرب، اتنے لاکھ، اتنے پیسے کھائے، آپ دیکھ رہے تھے؟ آپ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ اس مجلس کے اندر موجود تھے؟ آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ اور کیا آپ اللہ کے دربار میں یہ ثبوت پیش کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس یہ پروف موجود ہے؟ حجاج بن یوسف کے بارے میں ایک شخص نے کہا کہ فلاں حجاج بن یوسف بادشاہ تو اتنا بڑا ظالم تھا اور وہ یہ کام کرتا تھا، تو ایک بزرگ نے اس کے سامنے بڑی عجیب بات رکھی، اگر تم حجاج پر لگائے جانے والے الزامات کو خدا کی عدالت میں ثابت کر سکتے ہو تو زبان چلاؤ، اور اگر ثابت نہیں کر سکتے ہو تو ایک بات یاد رکھو، کل قیامت والے دن جہاں حجاج کے مظالم کا حساب کتاب لیا جائے گا وہاں تمہاری زبان سے لگائے جانے والے الزامات پر بھی اللہ محاسبہ کریں گے۔ اگر تمہارے پاس ثبوت ہے تو بتاؤ، نہیں ہے ثبوت تو بدتمیش اپنی زبان مت چلاؤ۔ کیوں اپنی زبان کو گندا کرتے ہو؟ کیوں اپنی زبان اس طریقے سے کینچی کی طرح چلاتے چلے جا رہے ہو؟ صرف اس بنیاد پر کہ اس کا فلاں میری پسندیدہ جماعت سے تعلق نہیں، اس کا میری تنظیم سے تعلق نہیں۔ ارے تنظیم، جماعت، پارٹی، گروہ، طبقہ، صوبہ، سب بات کا معاملہ ہے، قرآن کریم تو پہلے نمبر پر ہے۔ احادیث تجربہ کو تو سامنے رکھو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تو سامنے رکھو۔ جب دل چاہا کسی کی کرپشن کا الزام لگا دیا، جب دل چاہا کسی کی اخلاقی بدکرداری کا الزام لگا دیا۔ اچھا، جب ایک جماعت والوں پر الزام لگتا ہے تو وہ باقاعدہ یہ کام کرتے ہیں کہ میٹنگز ہوتی ہیں، اجلاس مقرر کیے جاتے ہیں، پوائنٹ اسکورنگ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ انہوں نے چونکہ ہمارے لیڈر پر یہ الزام لگایا ہے لہٰذا اب اس کے مقابلے میں ان کے لیڈر پر الزام لگانے کے لیے اب کچھ اور افراد تیار کرو اور ان کو پیسے دو، ان کو میڈیا پر لاؤ اور ایک تماشا بناؤ۔ ہو کیا رہا ہے؟ اس تماشا بننے سے ہم مملکت کے بارے میں کیا کام کر رہے ہیں؟ خدا کی دی ہوئی عطا اور اللہ کی طرف سے دیے ہوئے اس انعام وطن کے بارے میں ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ آج دو اینکرز تو اپنی لڑائی کے اندر شاید جیت یا ہار جائیں، لیکن دیش، مملکت، اسٹیٹ اور اللہ کی دی ہوئی یہ نعمت، اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے ہرا رہے ہیں، اور کل کو قیامت والے دن اس کا جواب دینا ہوگا، اور اللہ کے ہاں قیامت والے دن تو جواب دینا ہوگا، لیکن اس زبردست انعام کی ناشکری کے نتائج ہمیں اپنی گلیوں میں، سڑکوں پر اور اپنے محلوں کے اندر بھگتنے ہوں گے۔ کیوں نہیں ہم یہ بات سمجھ رہے کہ اللہ کے نام پر جب ہم نے یہ مملکت حاصل کی ہے تو اس کی تعمیر، اس کے فٹ پاتھ، اس کی سڑک، اس کے پل، اس کا ایک ایک محکمہ یہ اللہ رب العزت کی ایک عطا ہے، ہم اس کو ٹھیک کرنے والے ہیں۔ الگ سے کسی اور ملک سے لوگ نہیں آنے والے، فرشتے نہیں آئیں گے۔ مجھے اپنے دائرہ کار کی حد تک اپنا کام کرنا ہے، مجھے اپنا دیا جلانا ہے، مجھے اپنی روشنی کے لیے اپنا چراغ جلانا ہے، مجھے اللہ رب العزت نے ہادی و مہدی بنانا ہے، مجھ سے اللہ تعالیٰ کام لے لے، میں اپنے دائرہ کار تک کام کروں۔ اگر لیڈرز تک میں اپنی بات نہیں پہنچا سکتا، میں اپنے گلی کے اندر موجود نوجوانوں کو اکٹھا کر کے، جن کے ساتھ میں کرکٹ کھیلتا ہوں، جن کے ساتھ میں فٹ بال کھیلتا ہوں، جن کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، جن لوگوں کے ساتھ میں مسجد میں جمع ہوتا ہوں، جن لوگوں کے ساتھ میں کسی ایک گیسٹ روم کے اندر جمع ہوتا ہوں، جو میرے خاندان کے لوگ ہیں، جو میرے قبیلے کے اور برادری اور کمیونٹی کے لوگ ہیں، جن کے ساتھ صبح شام مجھے اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کے ساتھ میں جاب پلیس پر روزانہ جمع ہوتا ہوں، کیا میں ان تک حق کا پیغام پہنچا سکتا ہوں یا نہیں پہنچا سکتا؟ انہیں میں اس بات پر آمادہ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ خدا را اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی ناشکری مت کرو۔ اور آج اسی وقت عالم اسلام کے کتنے سارے ممالک ہیں
जिन लोगों से जाकर के पूछिए कि उनकी ममलकतों और उनके मुल्कों से जब उनको निकाला गया तो उनकी क्या सूरत हाल है। मैं हाल ही में चंद दिन पहले सोमालिया से होकर के आया हूँ, क्या हालात वहाँ पर चल रहे हैं उन बाहमी लड़ाइयों के नतीजे के अंदर, और वहाँ पर बदअमनी की वजह से वहाँ मुसलमानों की इस वक्त एक कहत, क्योंकि बदअमनी होती है अल्लाह की रहमत उठ जाती है, कहत, खुश्क साली और एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, नतीजा ये है नमाज ज़ोहर के वक़्त जो नमाजी आते हैं मस्जिदों के अंदर, उनके पास शलवार का कपड़ा है, कमीज़ के लिए कपड़ा तक मौजूद नहीं है, खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, जंगलों के अंदर वो मर रहे हैं, खुराक की किल्लत की वजह से उनकी लाशें जंगलों में पड़ी हुई हैं। जाइए शाम के मुसलमानों का हाल जाकर के तुर्की बॉर्डर पर देखें, जाइए इराक की सूरत हाल देखें, जाइए यमन की सूरत हाल जाकर के देखें, कश्मीर और अफगानिस्तान के कई इफेक्टेड एरियाज के अंदर जाकर के देखें। जब आलम इस्लाम के मुख्तलिफ मुल्कों की ये सूरत हाल है तो पाकिस्तान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। परचम को सर बुलंद ही रखना।